ہم اچھے ہیں اچھے ہیں، اچھا وہ ہے جس کا امام اچھا ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اس ضلالت سے بچنے کے لیے، خواری سے بچنے کے لیے آج بھی آؤ دروازے پر، ورنہ قیامت میں پچھتانا پڑے گا۔ قیامت میں پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم علی کے دروازے پر آتے تو آج ذلیل الخوار نہ ہوتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے 6 آیتیں مجھے پڑھنے دیں۔ 6 آیتیں، 6 آیتیں مجھے پڑھنے دیں۔ 6 آیتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں حکم ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو۔ یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور اس سورت کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ نے رسول کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرا حبیب ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف الحمد، دونوں برابر ہیں۔ سمجھ گئے کہ سورت الحمد کا کتنا مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ پورے ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف سورت فاتحہ، دونوں برابر، اور اس میں پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے۔ توجہ چاہ رہا، جو یوم دین کا مالک ہے، یوم دین کا مالک، جو یوم دین کا مالک۔ بس اس کو سمجھیں تاکہ میں 6 آیتیں پڑھوں سورۃ صافات کی، بڑا لطف آئے گا۔ میں نے جو اب 10 دن اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ ایک کتاب بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو پھر واپس دیکھیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کون اللہ جو یوم دین کا مالک ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یوم دین ہے کیا، اس میں ہوگا کیا، اس میں ہوگا کیا؟ تو قبلہ سورۃ صافات کی 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے وَقَالُوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہمارے لیے تو مصیبت ہو گئی، آج تو دین کا دن ہے۔ آج تو دین کا دن ہے۔ یوم مضاف، دین مضاف ہے۔ وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم مارے گئے، آج تو دین کا دن ہے، آج تو دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو دن ہے جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو ہے دین کا دن جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اب اللہ کی آواز آئے گی وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اللہ ملائکوں کو کہے گا کہ پکڑو، ظالموں کو بھی پکڑو، وَأَزْوَاجَهُمْ، جو ظالم کے مددگار تھے ان کو بھی پکڑو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سمجھانے کی، اتنا میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ اشارے سے چلتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا
وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے ہائے ویل ہو گیا ہمارے لیے، آج یہ دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ نے کہا ہاں یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ملائکہ کو پکڑو، کس کو؟ ظالموں کو پکڑو، اور کس کو پکڑو؟ جو ظالموں کو مانتا تھا، جو ظالموں کی ہدایت کرتا تھا، اور تیسرے ان کو مانو جن کو یہ مرشد مانتے تھے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ابھی بھی نعرہ نہ لگا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نعرہ حیدری۔ کتنے پکڑے جائیں گے؟ کتنے پکڑے جائیں گے؟ 3 پکڑے جائیں گے۔ ظالم، جو ظالم کی مدد کرے، اور جو خدا کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑ کر اپنا ہادی بنائے۔ نتیجہ تو نکل گیا، اب ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کس نے ظالم کو ہادی بنایا ہے۔ اب جا کر دیکھے، یعنی جو ظالم کا حامی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تیسرا ان کو پکڑو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے۔ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان 3 کو پکڑ کر پہلے ان کو جہنم دکھاؤ۔ ایسے نہیں، مستی میں نعرہ لگاؤ، مستی میں۔ مستی میں، مستی میں۔ سنو سنو، کیونکہ تقریر ختم ہو گئی ہے اور نتیجہ نکل رہا ہے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، پکڑو ان کو۔ کن کو پکڑو؟ ظالموں کو۔ دوسرے کون؟ جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرے کون؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر جس نے اپنا بنایا ہے۔ تینوں کو پکڑ کر پھر کیا کہو؟ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم دکھاؤ، ان کو جہنم دکھاؤ۔ جہنم دکھا کر پھر کہو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پھر ان کو کھڑا کرو اور ان سے ایک سوال پوچھو۔ بڑا جملہ تھا میرے دوستوں جو میں نے کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری۔ میں نے پوری لائن آپ کو دے دی ہے، اب جا کر سوچنا اور آل محمد کے تفاسیر پڑھنا۔ ان کو کھڑا کرو، جہنم کے کنارے پر کھڑا کرو، جہنم کے کنارے پر دکھا کر کھڑا کرو، کھڑا کرو، اور کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو، سوال پوچھو، اور یہ کہو مالکم لنا تناصرون، آج اپنے مرشدوں کو کہو کہ تمہاری مدد کریں۔ اب میں کیا کہوں؟ کیا رہ گیا ہے جو میں کہوں؟
سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اگر توجہ ہے میری گفتگو پر تو بات تو ظاہر ہو گئی بھائی ایک ہی ہتھ کڑی میں ہوں گے نا، ہتھ کڑی تو ایک ہوگی. مالکم لنا ناصرون، کہو نا مرشدوں کو کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بھائی کون ہوں گے مجھے کیا پتا، مجھے پتا نہیں. خدا کرے کسی کا مرشد جہنمی نہ ہو. ہاں قبلہ، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا. خدا خیر کرے. ظالم کا ساتھ دینے والا اور مرشد تینوں ایک ہتھ کڑی میں. اور اللہ ان کو کہے گا کہ کہو اپنے مرشدوں کو کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے، لیکن ایک وقفوہم انہم مسئولون، پوچھو ان سے، کھڑا کر کے پوچھو ایک سوال، کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو. اور میرے دوستو میں کیا بتاؤں، آئی پہلے مسلمان بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. مسلمان بھائیوں نے لکھا اپنے تفاسیر میں کہ ایک آدمی سوالی امام اعظم کے پاس آیا کہ یہ جو کھڑے ہوں گے تو کیا پوچھے گا اللہ؟ کہا اللہ پوچھے گا تم نے کتنا کھایا تھا، کتنا پیا تھا. یہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کی. اب یہ بھی کہتے ہیں وضو میں پانی کم خرچ کرو، اللہ پوچھے گا. پانی کے لیے کہتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. قبلہ کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. نعرہ حیدری، کھانے کے لیے ہی نہیں کہا. خدا ان کو حیاتی دے، میں ان کو بد دعا نہیں کرتا ہوں، خدا کرے ان کو حیاتی دے، کیونکہ اگر یہ زندہ نہ ہو تو ہمارا جوش ہی ختم ہو جائے. توجہ ہے میری گفتگو پر میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ تو یہی کہا میں نے، کیا پانی کے لیے کہتے ہیں کہ کم پانی خرچ کیا، کھانے کے لیے کبھی نہیں کہا. ماشاءاللہ. قبلہ وہی سوالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آئے. ہمارے امام کے پاس آ کر کہا مولا یہ جو اللہ نے پوچھا ہے کن تینوں کو پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک سوال بتاؤ. تو اللہ کیا پوچھیں گے؟ کہا تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا قبلہ اس نے تو یہ کہا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا. امام نے ہنس کر جواب دیا کہ جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا. بڑا جملہ تھا نوجوانوں. اب اسی سے نعرہ حیدری. مولا نے فرمایا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ، کیونکہ پرسوں رات کو سارا دن میٹنگیں تھیں تو ٹرسٹیز نے، جعفری صاحب نے مجھے کھانا کھلایا، لیکن میرے ساتھ 30-40 اور بھی آدمی آ گئے. اب قبلہ ہم نے کھانا کھا جیسے ہی باہر نکلے یا جعفری صاحب نے ہاتھ پکڑا. کتنی بوٹیاں کھائی تھی، کتنے نان کھائے تھے؟ ایمان سے بتاؤ. پھر آؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے. ارے اگر نہیں کھانا کھلاتا تو نہ کھلاتا، کھانا بھی کھلایا اور پھر پوچھتا ہے. تو جو کھانا کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. میرے مولا نے فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا. تو کہا مولا پھر کیا پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ پوچھے گا کہ علی کو مانتے تھے یا نہیں.
بابا علی علی کائنات کا مولا علی علی کائنات کا مولا علی علی نعرہ بھائی سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ اب قبلہ میں کیا بتاؤں کہ ہتھکڑیاں کس کو لگتی ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آج پتہ چلا کہ دین کا دن ہوگا تو یہ دین یا علی ہے یا حسین ہے. پتہ چلا قیامت نام ہے کہ قیامت میں سرکاری طور پر یوم علی منایا جائے گا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، سرکار حیدری. قیامت میں اللہ جو پوچھے گا، اور امام نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ قیامت میں پوچھے گا علی کو مانتے ہو یا نہیں. تو پتہ چلا قیامت کیا ہے، یوم دین کیا ہے کہ قیامت میں سرکاری طور پر یوم علی منایا جائے گا، یوم حسین منایا جائے گا سرکاری طور پر. بھائی بیٹھ جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم جوش حوص سے کام لو، حوص سے. میں نے عرض کیا میرے دوست ہیں پروفیسرز، ڈاکٹرز، سی ایس پیز، وہ آتے ہیں میرے پاس، اور کئی ایسے سندھ کے سردار ہیں، کیونکہ میں ممبر پر بات کر رہا ہوں، اندرون سندھ کے آدمی بھی سنتے ہوں گے، اور جو یہاں ابھی حکومت میں ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے کہ کئی ایسے سندھ کے قومی سردار ہیں جن کو میں نے محبت میں شیعہ کیا. ان کو قریب آنے دو، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ قیامت ہے کیا، دین ہے کیا. ارے جب وہ علی کو پہچان لیں گے تو از خود آ جائیں گے، حسین کو پہچان لیں گے تو از خود آ جائیں گے کہ مقام حسین کیا ہے، مقام علی کیا ہے. یہ تو ڈرا ڈرا کر، یعنی اتنا نوجوانوں کو ان بزرگوں نے ڈرایا ہے، یہ ہوگا قیامت میں، قبر میں سانپ آئے گا، اور پھر کیا کرے گا اللہ، 50,000 ٹن کا، 50. میرے پاس وہ کیسٹ رکھی ہے کہ بزرگ کہ قیامت میں اللہ کھڑا کرے گا اور ملائکوں کو کہے گا 50,000 ٹن کا پتھر لے کر آؤ. وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر کہے گا جاؤ 50,000 ٹن کا پتھر لے کر آؤ. ارے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. قیامت نام ہے یوم حسین کا، قیامت نام ہے یوم علی کا. نوجوانوں کو مت ڈراؤ. موسوم کا فرمان ہے کہ ایسی تقریریں مت کرو جس سے انسان نا امید ہو جائے. ارے تم نا امید بناتے ہو نوجوانوں کو، پھر مذہب سے بھاگ نہ جائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بات عقل میں آتی ہے. ارے انسان کو اگر 1 کلو ہی پتھر لگ جائے تو مر جائے گا، یہ 50,000 ٹن. حیا کرو، خدا کا خوف کرو. علم ہے نہیں.
میرے دوستو نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تواب رحیم ہے۔ تواب کی معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کو انسان کے مزاج کا پتہ ہے، اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ جو میں نے دین کی بات کی، دین کی بات کی، دین کی، تو اللہ نے فرمایا ہاں اگر دین ہے تو پھر ایک بات ضرور ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اللہ نے فرمایا پورے دین کی قیمت اہل بیت کی محبت ہے۔ پورے دین کی قیمت میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پورے دین کا اجورہ، پورے دین آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک، پورے دین کا اجورہ، پورے دین کا اجورہ ہے اہل بیت کی محبت، پورے دین کی قیمت ہے اہل بیت کی مودت۔ اب جتنے مذاہب ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ آپ نے کپڑے دیے ٹیلر کو، آپ نے کپڑے دیے درزی کو، آپ گئے، درزی نے کہا کہ میں 150 روپیہ لوں گا اس کا اجورہ، آپ نے اجورہ نہیں دیا، آپ آئے اور وہ کپڑے پہن کر آپ نے نماز پڑھی۔ ہر فقہ کے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہاری نماز ہوئی ان کپڑوں سے، کیوں؟ اجورہ نہیں دیا، اجورہ نہیں دیا۔ ارے اگر تو 100 روپیہ اجورہ درزی کو نہیں دیتا تو تیری نماز بیکار ہے، اور تو دین کا پورا اجورہ نہ دے، علی سے محبت نہ کرے، پھر تمہاری نماز کہاں ہے؟ نعرہ حیدری، نوجوانوں یہ ہے تبلیغ، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ نماز قبول ہو جائے، ہم آل محمد سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ روزے قبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے، پہلے اجورہ پھر عمل، پہلے اجورہ، پہلے ان سے محبت کرو، پھر تمہارا ہر عمل قابل قبول ہے۔ لیکن اگر پہلے اجورہ نہ دیا، دیکھیں گے یہاں ادھار نہیں چلتی، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اور ہاں میرے دوستو، یہی سبب ہے کہ میں نے پہلی رات کو عرض کیا تھا، واپس آ کر پہلی رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ حسین وہ حسین ہے کہ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، دین کا دشمن تھا، شریعت کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا۔ حسین نے بیعت نہ کر کے احسان کیا اسلام پر، دین پر، قرآن پر، شریعت پر، لیکن یہ سودا حسین کو بڑا مہنگا پڑا۔